السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نصرالدین دامت برکاتہ کا بیان سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں میں شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔ دعا کی درخواست ہے آپ حضرات سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگر عورتیں چاہیں کہ ہم بہترین بیوی بن کر رہیں تو ان کو چاہیے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی تفصیل پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اچھی بیوی تھیں۔ چنانچہ مالدار تھیں اور بہت عزت تھی سوسائٹی میں ان کی، لیکن جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا پورا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا، اپنا غلام بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، ایک قربانی دے کے بتا دیا کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ پھر جس وقت میں ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لے کے آئیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو انہوں نے بہت آڈ وقت کے اندر سپورٹ کیا۔ پھر نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے واپس گھر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو انہوں نے اس وقت پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے ایسے کہیں مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ تو اس پر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا تھا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یعنی نبی علیہ السلام کی اچھائیاں گنوائیں کہ آپ تو اتنے اچھے اخلاق والے اور اتنے اچھے کام کرنے والے ہیں، واللہ اللہ قسم ما یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے بیوی کا کانفیڈنس کہ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے دیں۔ اچھا، پھر بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ مورل سپورٹ تو انہوں نے دے دی، مگر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی اچھی بیوی تھیں کہ وہ اس بات پہ رکی نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلے دن پھر ان کے رشتہ داروں میں ایک ایسے عالم تھے جو کتاب کے عالم تھے، پہلی کتابوں کے عالم تھے، ورقہ بن نوفل۔ تو وہ اس کے پاس گئیں اور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے گئیں اور ان کو جا کے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کے چچا کا بیٹا کیا کہتا ہے، یعنی میرے ہسبینڈ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرے اوپر غار حرا میں اس طرح ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے اسے پوری صورتحال بتائی تو اس نے تصدیق کی کہ ھذہ الناموس الذی، یہ وہی ہے فرشتہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اترتا تھا، تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ پر وحی اتری ہے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بھی بتائی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا کیا میری قوم مجھے اس شہر سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دین کے معاملات میں ایسی باتیں انسان کو پیش آتی ہیں، اے کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا۔ تو ان سے بات کر کے نبی علیہ السلام کے دل کو بہت سکون ملا۔ تو جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ خود بھی مورل سپورٹ دیتی ہیں، اور پھر اگر دیکھتی ہیں کہ فلاں کام سے میرے ہسبینڈ کے دل کو تسلی ہو جائے گی تو ان کے پاس بھی لے کے گئی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس لیے وہ اتنی سپورٹیو تھیں کہ ہر قدم پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کے دل میں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محبت میں، ناز میں آ کے یہ کہہ دیا
کہ میں اتنی چھوٹی عمر کی نوجوان بیوی ہوں آپ کی، آپ کیوں خدیجہ الکبریٰ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ تو جب میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے یعنی اوپر جو اثرات تھے وہ بدل گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم خدیجہ کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں اتار دی ہے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کوئی قربانی کرتے تھے تو جانور کے گوشت میں سے خدیجہ کبریٰ عنہا کی سہیلیوں کے لیے بھی جو حصہ نکالا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ خدیجہ کبریٰ عنہا کی بہن ملنے کے لیے آئیں اور ان کی آواز نبی علیہ السلام نے سنی تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی آواز سنی تو وہ آواز خدیجہ کبریٰ عنہا کی مانے تھی، چونکہ بہنوں کی آوازیں ملتی ہیں۔ تو آواز سن کے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں ان کی کس قدر زیادہ محبت تھی۔ تو جو اچھی بیوی ہے وہ ایسی بن کے رہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی خاوند اس کو یاد کرے اور روئے۔ اور آج جو عورتیں چاہتی ہیں کہ جی ہمیں تو خاوند توجہ نہیں دیتے اور بات نہیں کرتے، وقت نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ اگر ذرا سوچیں تو انہوں نے گھر کا حال ایسا بنایا ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے ایشوز کو محبت پیار کے ساتھ سمیٹنا چاہیے اور پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے اور اپنے خاوند کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو ہیلپ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، ہسبینڈ بیویوں سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی ختم ہو جائے، بیویاں اپنے ہسبینڈ کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ ان کی بھی پریشانی ختم کر دے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔